أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کے علوم جیسے پہلے بتایا تھا اسے اعادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ علوم قرآن تین ہیں. ایک علم ہے اسماء و صفات کا، اور دوسرا علم ہے وعد اور وعید کا، اور تیسرا علم ہے احکام تفصیلیہ کا. ابو العباس ابن سریج یہ کہا کرتے تھے، ائمہ تفسیر میں سے ابو العباس ابن سریج. پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، دوسرا حصہ وعد اور وعید، تیسرا حصہ احکام تفصیلیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اسماء ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وعد اور وعید ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک احکام تفصیلیہ ہے. یہی علوم قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ علوم قرآن دو ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے، یعنی علمی اور عملی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ علوم ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اخیر تک یہ اعمال ہے، عبادت و استعانت، دعا، اللہ سے سیدھے راستے کی طلب. فاتحہ میں دونوں قسم کے موجود ہیں. امام ابو عبداللہ المازری، امام ابو عبداللہ المازری زی سے زیر علوم قرآن تین ہیں. ایک اللہ تعالی کے اوصاف ہے، صفات الہیہ، اور دوسرے احکام ہیں، اور تیسرے قصص ہے. قصے کی جمع قصص نہیں آتی، قصص بیان کو کہتے ہیں، قصص جمع ہے قصۃ کی. چوتھا قول یہ ہے کہ علوم قرآن تین ہیں، ایک الہیات ہے، دوسری نبوات ہے، اور تیسرے اوامر و نواہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ الہیات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ نبوت ہے، کیونکہ تعبد اور استعانت بغیر نبی کے معتبر نہیں ہے. اور صراط مستقیم کی طلب، نعمتوں کی طلب، ہدایت کی طلب، یہ اوامر و نواہی کے قبیل میں سے.
امام راضی رحمہ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں 4 چیزوں کی تاکید ہے. قرآن کریم میں 4 چیزوں کی تاکید ہے. ایک الہیات ہے، دوسری نبوات ہے، تیسرا معاد ہے، اور چوتھا اثبات القضاء والقدر للہ تعالی. اثبات القضاء والقدر للہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ الہیات ہے. مالک یوم الدین یہ معاد ہے. معاد آخرت کے وقوع کو کہتے ہیں. دنیا کی زندگی کو معاش کہتے ہیں، آخرت کو معاد کہتے ہیں. اور عبادت اور استعانت یہ نبوات کے ذیل میں آتی ہے. اور صراط مستقیم اور غضب اور ضلالت سے بچنا اور نعمت پانا یہ قضاء و قدر کے کرشمے. اثبات القضاء والقدر للہ تعالی. صاحب کشاف نے کہا ہے کہ علوم قرآن کی 3 بنیادیں ہیں. علوم قرآن کی 3 بنیادیں ہیں. ایک ثنا ہے، اللہ کی تعریف، حمد، مدح، وہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دوسری تعبد ہے، اللہ کی عبادت کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تیسری وعد اور وعید ہے. اچھے اعمال پر وعدہ ہوتا ہے، ناکارہ اعمال پر تنبیہ ہوتی ہے، اس کو وعید کہتے ہیں. وعد اور وعید. قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ علوم قرآن 3 ہیں. احکام نظریہ 1، احکام عملیہ 2، مراتب السعداء و منازل الاشقیاء. نمبر 3 مراتب السعداء اور منازل الاشقیاء. نیک بختوں کے مرتبے اور بدبختوں کے پٹکاوے. یہ 8واں قول ہو گیا. 9واں قول علامہ طیبی کا ہے. علامہ طیبی طایا بھی یہ طیبی. مناط دین 4 چیزیں ہیں. دین کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے. مناط دین 4 ہے اور وہ سب فاتحہ میں ہے. علم الاصول، علم النبوات، علم الفروع اور علم الاخلاق. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 10واں قول اور 10 بس. تلک عشرۃ کاملہ. علوم قرآن 5 ہے. علم الاحکام، علم القصص، علم المخاصمہ. شاہ صاحب قصص اور مخاصمہ کو ایک کہتے ہیں. علم الاحکام 1 اور علم القصص اور علم المخاصمہ 2.
اور التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یادآوری، یاد دلانا، التذکیر بآلاء اللہ، 3، اور التذکیر بایام اللہ، 4، اور التذکیر بالموت وما بعد الموت، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، صفحہ 1 اور 2۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول تھا، اور جب قرآن نازل ہونے لگا اور آپ کے مخاطب 4 فرقے تھے، 2 اہل کتاب میں سے اور 2 مشرکین اور کافرین کے، مجوس اور صابئی مسافت پر تھے، اور منافقین بعد میں پیدا ہوئے، وہ تو مدینے میں جا کے پیدا ہوئے۔ منافق ہمیشہ اچھے حالات میں پیدا ہوتا ہے۔ برسفرا ہم دوستان می نمائیں، جب دسترخوان بچھا ہوا ہو، قسم قسم کھانے لگے ہوئے ہو، ٹھنڈی چائے ہو، بہترین جگہ ہو، تو بس کیا کہنا ہے حضرت صاحب کا۔ مکہ تو تکلیف کی گڑی تھی، اس میں بس یا آر ہو یا پار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ خطاب مشرکین سے رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بقرہ کے پہلے رکوع میں ان الذین کفروا سواء علیہم، مطلق کفار ہے، اور یا بنی اسرائیل 4 رکوع کے بعد شروع ہوا ہے، 3 خطابات ہیں۔ اللہ جیسے بھی کم، اور مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد الصالحین۔ ملائک کو وہ سراوات الجن کہتے تھے اور بنات اللہ کہتے تھے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ایسی باتیں کوئی کرتا ہے کہ تم نے شروع کی، خود تو بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر ملتی ہے کہ تیرے گھر میں ننھی آئی ہے، تو بس چہرہ بدل جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے۔ من سوء ما بشر به یتوارى من القوم، لوگوں سے بچنے لگتا ہے۔ من سوء ما بشر به، اس خبر کی برائی سے جو ان کو دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب،
کہ رکھ لے لڑکی کو ذلت برداشت کر کے یا اس کو زندہ مٹی میں گاڑے. ساء ما يحكمون، کیا ناکارہ فیصلے کرتے ہو. غلط ہے وہ جو یہ فیصلے کرتے ہیں. لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ کے احسانات میں سے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، وہ تحفے کے طور پر دیتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور یہ بھی اس کا سوغات ہے کہ کسی کو بیٹا دے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بعضوں کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دے جس کو چاہے بان، نہ لڑکا نہ لڑکی کچھ بھی نہ ملے. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، خدا کی نعمتیں بندوں پر بہت ہیں. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ وَأَجَلُّهُنَّ نَجَابَةُ الْأَوْلَادِ، اور ان میں بہترین نعمت اولاد ہے. اے اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما، اور جن کو دی ہے ان کو باعمل با کردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ام لہ البنات ولکم البنون، و تم خدا کے لیے بیٹیاں چنتے ہو، درا حال ہے کہ خود بیٹی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی رونق اور تماشا بیٹوں سے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی رونق اور چہل پہل کے لیے مال اور بیٹوں کی ضرورت ہے. اس لیے خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کرنا کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کی شان کی لائق نہیں ہے نہ بیوی اور نہ بیٹا. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. احد و صمد کا تو یہی تقاضا ہے کہ ان کی اولاد شان کے لائق نہیں. اللہ، یہ لوگ مشرکین ملائک کے بارے میں کئی قسم کے گمان رکھتے تھے. پہلے ان کو عورتیں کہتے تھے، سورۃ نجم میں کہا ہے بے بنیاد بات ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو بے ایمان لوگ ہیں وہ فرشتوں کو عورتیں کہتے ہیں. ما لہم بہ من علم، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں. یتبعون الا الظن، میرے اٹکل پچو کے پیچھے چلنے والے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان کبھی بھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کی ساری علم کی انتہا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. اللہ،
اسی طرح یہ جنات سے بھی بڑے خوف زدہ رہتے تھے، اور جس چیز سے آدمی ڈر جاتا ہے اور کوئی چھٹکارا نہ ہو تو اس کی اطاعت شروع کر لیتے ہیں۔ سورۃ احقاف کے آخری رکوع میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور خود سورۃ جن میں یہ ہے وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بہت سارے انسان جنوں کی پناہ لیتے ہیں، جن اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ جنوں کا کہتے ایک مزاج ہے، جو ان سے ڈرتا ہے ان کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا ہے ان سے خود وہ بچتے ہیں بس۔ ہاں اللہ، جن ایسی مخلوق ہے جن کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چوہے، چھپکلیاں، بلی، کتا، اس قسم کے ہیں، اور کچھ انسانوں کے رنگ ڈنگ کے ہیں، ان میں اکثر اچھے لوگ ہیں، اور کچھ بہت زیادہ قداور ہیں۔ علامہ قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے 3 اصناف ہوتے ہیں، خطرناک اور زہریلے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ اکبر۔ اور چونکہ شیطان کو مہلت دی گئی ہے بہکانے کی، اور یہ شیطانی نسل ہے، کان من الجن، شیطان خود جنات کا ایک افسر ہے، ففسق عن امر ربی۔ تو جو شیطان کی خصلتیں ہیں اور توانائی ہے، شعبہ دبازی ہے، تقریباً وہ سب ان میں بھی موجود ہے۔ بعض علاقے مستقل جنوں کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کے تکڑے قسم کے عامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عامل وہ بہادر ہوتا ہے جو شب بیدار ہو۔ عجیب بات ہے کہ جنات خود تو ایسے ہیں لیکن ڈرتے تقوادار آدمی سے بہت زیادہ۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں لکھا ہے حالات میں کہ بادشاہ کی شہزادی کو جن چڑھتے تھے، تو امام احمد وہاں سے کھلوا دیتا تھا کہ ان کو کہو کہ فوراً جائے، مجھے آنے نہ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ 3 مہینے کے لیے غائب ہو جائے۔ امام احمد بڑے پرہیزگار آدمی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جو شیخ ان کی جگہ آ کے بیٹھ گئے، وہ اس جیسے تقوی اور ورع کے آدمی نہیں تھے۔ بادشاہ کی شہزادی کو جن آ گئے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ سے پہلے امام احمد یہاں بیٹھتے تھے اور وہ ان کے کہنے سے جنات جاتے تھے۔ اس نے بھی کھلوایا، تو جنہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ احمد کا جن کے حکم پر ہماری سلطنت ہلتی تھی، تم نے اگر آئندہ میں پیغام بھیجا تو ہم چھت کے نیچے الٹا لٹکا دیں گے۔ تقوی بڑی دولت ہے، بے انتہا بڑی دولت ہے، اللہ خود اس کا خیال رکھتا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، نجات ان کو دیں گے جو تقوی دار ہو۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ مشرکین کا ایک بت ہے عزا،
اور وہ باقاعدہ باتیں کرتا ہے، ہاں و نہ ہوتا ہے وہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور خالد کو کہا کہ عزا کو قتل کرنے کے لیے آپ کو بھیج رہا۔ چائے گرم ڈالو۔ اب بھاگتے رہو۔ تو خالد نے کہا جو حکم ہوگا تعمیل کروں گا اس کی۔ ابن صائب نے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ الجن میں، حضرت نے ان کو سمجھایا باقاعدہ کہ وہ پورا زور لگائے گا، آپ ڈرنا نہیں، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میرے حکم پر آپ جا رہے ہیں، تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف خدا ہے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ اگر خالد ڈر رہا ہے تو اس کو نہیں بھیجو۔ خالد نے کہا حکم دے۔ خالد بن ولید جب وہاں گئے، مشرکین سب جمع ہو گئے اور ان کے بڑے جو گرو تھا اس نے عزا کو کہا کہ اے عزا اپنی عزت بچاؤ، مار ڈالو اس کو۔ خالد بن ولید جب اس کے سامنے آئے تو عزا سے باقاعدہ آواز آئی کہ چند لمحوں میں مٹی ہو جاؤ۔ خالد تو بڑا مضبوط سبق پڑا ہوا تھا۔ کہتے شیرنی کی شکل میں ایک جانور وہاں سے نکل آیا، شیرنی کی شکل میں، اور بڑے بڑے بال تھے اس کے، دانت باہر نکلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی۔ خالد بن ولید نے آنکھیں بند کر کے تلوار سے جو غرض لگایا اس پر، تو بس وہ بدبو پھیل گئی اور دھواں سا نکل گیا، اور آپ نے آگے بڑھ کر بت کو تس نس کیا، توڑ تاڑ کے پھینک دیا اس کو۔ آپ کی خدمت میں جب اطلاع آئی آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا خالد یہ جزیرے کا آخری شیطان تھا، اب قیامت تک جزیرے میں کوئی شیطان ٹھہرے گا نہیں، جزیرۃ العرب، یہ جزیرے کے آخری شیطان، وکانت شیطانۃ، بلازری لکھتے ہیں۔ میں نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں مجھے جنات نظر آئے، یہ جو بجلی کے کھمبے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور مجھے کہا آج ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ ہمارے خلاف لوگوں کو بہت گتیاں سکھاتے ہیں، اور ہم آپ کی آیت الکرسیوں سے نہیں ڈرتے، اس طرح باقاعدہ خواب۔ میں نے کہا ابھی ڈر جاؤ گے۔ میں نے الفور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، میں نے خواب میں دیکھا جب تیسری مرتبہ میں نے پڑھی تو ان کے جسم میں زلزلہ آ گیا، گرنے لگے، تو میں نے 2 دفعہ اور پڑھی تو بس دھوئیں نکل گئے اور پانی گرنا شروع ہو گیا۔ اعتقاد جب کمزور ہو تو ان میں خوف بڑھتا ہے۔ توحید کے سبق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا اوروں سے نہ ڈرا جائے۔ نقصان بھی کبھی پہنچتا ہے، نقصان سے نہ ڈرے، ڈرے اللہ سے، اس کے اختیار میں ہے۔ مبادی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ہمارے مبادی العلوم ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہمارا خالی تقسیم میں ضائع ہو، چلو اللہ اس کا بھی اجر دے گا، کیونکہ آپ بغیر قرآن مجید کے بیٹھے رہتے تھے، میں آتا جاتا تھا تو مجھے بڑی شرم آتی، یہ غریب قرآن پڑھنے آئے، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن تک نہیں۔ تیسرے قسم کے جنات مشرکین، آج تھک گیا ہے، بیکار وقت گزر گیا، بہت تھک گیا، اس لیے چائے منگوائی، آپ سے معذرت ہے، آج چائے پیتے ہوئے پڑھائیں گے، مشرکین کی ایسی کی تیسی ہوگی۔
چاہے اس کے در مجلس ہرشا و گدائے، چاہے اس کے تاراج کنت خانہ ہے غمرا۔ مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے بس ایک گرم کپ چائے ہو اور چھوٹی سی تیز تلوار اور انگریز کی گردن مارتا رہو۔ چونکہ ان کے استاد اور شیخ انگریز کو ہندوستان سے نکال رہا تھا، شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ صاحب تو درس کے آدمی تھے، ہم وقت طالب علموں کا خیال یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں جانتے، تو شاہ صاحب نے ایک موقع پر موڈ میں کہا کہ آخری ارمان یہ ہے کہ ایک گرم کپ چائے کا ملے، کھانے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کھانا کھانے سے تو آدمی بوجھل ہو جاتا ہے، اٹھتا ہی نہیں، گرم گرم چائے کا کپ ہو اور ایک تیز چمکتی ہوئی تلوار ہو اور انگریز کی گردن مارو۔ ہندوستان پہ آ کے قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس جذبے کے نتیجے میں آج سب خرابیاں ہیں، لیکن انگریز یہاں سے بھاگا ہوا ہے۔ ان بزرگان دین کے اس کامل فکر اور دعا نے انگریز کو یہاں سے چلتا کر دیا۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ انگریز نے جو یہاں کی اسلامی حکومت مغلوں کی تس نس کر دی، مغلوں کا بدلہ دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے، یاد رکھنا۔ اور بے گور مغلوں، بے شرم و حیا کرو، دیوبندیوں پر جان چڑھو۔ دارالعلوم دیوبند کے کامل سبق کے نتیجے میں مغلوں کی سلطنت کا انگریز سے بدلے لے لی۔ نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ چائے کا گرم گرم کپ ہو، آہا، اور بس انگریز کی گدی ہو اور اس پر تلوار چلتی رہے، انشاءاللہ پورے عالم میں یہ ذبح ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ انسانوں کو غلام بنانے والے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن نے کیوں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا مت سمجھو، یہ آپ کے نہیں ہے، تو ایک آسان جواب آپ دیں کہ اسلام اور آسمانی مذہب کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی کرنے دیں، مخلوق کو خدا کی بندگی میں لے آئے، اور یہ لوگوں سے اپنی عبادت کروا دیں، اپنا پوجا کروا دیں۔ اللہ واہ بھائی واہ، چائے کیا چیز ہے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس نے مجھے کہا ابو آپ تفسیر پڑھائیں گے قرآن مجید، رمضان شریف میں آپ کو چائے پینے کی اجازت ہوگی؟ میں نے کہا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارے ہاں ایک عبد المجید خان نام کا ایک بزرگ آدمی تھا، ایسے تو لوگ سب کھڑے تھے چاند دیکھنے کے لیے، رالو سشو صدق پر اس کو بھائی گورے کو زئی کوڑ تک رہا تھا کہ گتھی وائی خامہ خیرہ پیدا کرو۔ وہ کہتے تھے کہ تم اتنے شوق سے دیکھتے ہو، ضرور کہیں سے رمضان کا چاند نکل آئے گا، جاؤ اپنے گھر۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ چاند ہو گیا، تو اس نے کہا اف، کل تو میرا ارادہ تھا کہ گوبھی اور قیمہ بناؤں گا کھاؤں گا، چلو کوئی بات نہیں۔
میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ بھی ایمان کی دلیل تھی کہ روزے کی ہیبت مانتا تھا، رمضان کی جلالت اور عظمت دل پر سوار تھا۔ یہ آسان کام تو نہیں، روزہ خور کو کیا رمضان ہے، اس کو رمضان شعبان ہے کہ چونکہ اس نے روزہ رکھنا ہوتا تھا اسی لیے خوفزدہ تھا بہت کہ رمضان شریف آ جائے۔ اللہ، جب رمضان شریف شروع ہو جاتے شروع میں طالب علم غریب بھی پریشان ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے دوسرے بزرگ دوست ہیں یہ تو 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نیند بہت آتی ہے۔ یاد رکھنا، جس شخص نے نیند کا مقابلہ نہیں کیا وہ دنیا میں عزت نہیں پائے گا۔ مجھ سے نصیحت یاد رکھ، نیند کا مقابلہ کرنا یہ عین ایمان اور استقامت علم۔ سب کو نیند آتی، نیند تو زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر نیند مقصد پر سوار نہ ہونے دے۔ اور انگزیب عالمگیر نے بیٹوں کو وصیت کی کہ اگر دن میں کھانے کا بھی تقاضا ہو اور نیند بھی آ رہی ہو تو کھانا کھا لے، نیند نہ کرے، کیونکہ کھانا کھانے سے چستی آ جائے گی اور نیند سے تو النائم کالمیت، مر جاؤ۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بہت اچھی کتابیں تھیں، بہت بڑا خزانہ تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک ٹانگے میں کتابیں رکھ کے لے جا رہے تھے، ٹانگا کی کتابوں نے اچولی اور سبھی ٹول دے رہا ہے تمہارا پیسی کو مجھے دوسرا پیسی کو اور ڈیر زیادہ کتابوں۔ تو اتفاق سے ان بزرگوں کی زمین ہمارے ہاں والد صاحب اور بھائی وہ بٹوارے پہ رکھتے تھے، ہمارا آنا جانا بہت تھا۔ میرے والد صاحب کو بہت پیار محبت سے قریب میں بٹھاتے، تو میرے والد صاحب نے کہا مفتی سے کتابوں نے مجھے گھر سے بھائی محمد اکیلا کس خبر ہے پما خور لگے دو زما درې څلور زامن دي بستر کې ناشتي خزه ته وای دلته وبراړه چې لاس وینځم دلته ناشته راړه کړه بیا مړستنه کې مخ پټ کی دای به زمانو مشربای بټول دنیا کې دې ته کتابونه ستپ توبہ توبہ فخلف من بعدهم خلف، قرآن کیا کہتے ہیں دیکھو، ان کے بعد نااہل آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور جو نماز صحیح نہیں پڑھتا ہو وہ ہر قسم کا گناہ کرے گا، فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کی کھائی میں گر جائے گا۔ اور مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا پوجا کرنا۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بت جن کا تذکرہ سورۃ نوح میں ہے۔ ابن کثیر نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر صادق تھے۔ جب مر گئے ان کی بڑی کرامات اور فیوز تھی، برکات تھی، ان کو یاد کر کر کے لوگ حد سے بڑھنے لگے۔ شروع میں شیطان آیا اور شیطان نے ان کو کہا یہ تمہارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے یہ تمہیں یاد آتے ہیں؟ وہی کیوں نہیں آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی اور ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ بزرگوں کی یاد نیک اقدام ہے لیکن شریعت کی روشنی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شیطان نے ان کو تصویریں بنائی
اور دکھایا کہ اس طرح تھے، کہا بالکل اسی طرح تھے، کہا لے لو، لے لیا۔ کیسے پیارے بزرگ تھے، ہمارے سینے سے لگایا۔ پھر جب نماز پڑھنے لگے تو اس کو قریب میں رکھتے تھے، ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے سامنے رکھا، انہی کو سجدے شروع کر۔ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون، رواہ البخاری۔ قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا۔ تصویر ہاتھ سے بنے یا کیمرے سے بنے، لا تضربوا للہ الامثال، الٹی سیدھی باتیں نہ کرو۔ اس وقت شراب ہاتھ سے بنتی، اب مشین سے بنتی تو جائز ہو گئی۔ اس وقت قتل تلوار خنجر نیزے چھرے سے ہوتا، اب میزائل سے اور ایٹم سے اور ٹیکنالوجی سے قتل ہوتے تو قتل جائز ہو گئے۔ کچھ شرم تو کرو، کیسی فضول باتیں کرو۔ اللہ تصویر کے بارے میں پختہ موقف رکھو۔ ہمارے سیاسی علماء کرام اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو جو میدان سیاست میں تکلیفیں پہنچ رہی ہے وہ اس لیے کہ بعض نصوص میں وہ کمزور ہے، نصوص پر عمل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تصویر کے سلسلے میں جتنا مضبوط اور پختہ ایمان میرا ہے، مجھ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا۔ مولانا اللہ والا ہے، اہل اللہ ہے۔ کیونکہ ایک مسئلے پر میں ان سے لڑ پڑا ایک دفعہ، تو میں نے دیکھا کہ جواب دینے سے پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، وہ اپنی مجبوری بتانا چاہتے تھے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے فقہیہ، یہ جو تخصص والے ہیں نا کمرے میں گھسے رہتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو اخبارات پڑھتے ہیں، یہ ان کا فرض ہے۔ پہلے مسئلہ سن لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں 3 چیزیں آئی ہیں: تصویر، جنوبی اور قلب۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او تصویر او جنوبی، ایسے گھر میں فرشتے نہیں جائے گا جہاں وقت نہانے کا مل گیا ہو اور جنوبی وہاں بیٹھا ہوا ہو، بے ایمان نہاتا نہیں، اس گندے کی وجہ سے فرشتے نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں کتا پلا ہو، اور تیسرا یہ کہ جہاں زیروح کی تصویر ہو، زیروح کی تصویر۔ اب کتے میں تفصیل آ گئی ہے، الا کلب صید او کلب زرع او کلب ماشیہ، بخاری کتاب الذبائح اور دیگر مختلف مقامات۔ 3 کتے مستثنا ہو گئے۔ کیا؟ 3 کتے، یعنی اگر اہل حق سیاستدانوں کو ضرورت پیش آئی تو 3-4 کتوں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں۔ وہ ہوں گے اسی طرح ہی کتے، کہیں نرم نہ ہونا۔ ہاں آپ کو ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جو ہے نا شکاری کتا جو ہے نا وہ کتا نہیں رہا، اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے جو کتا رکھا ہے وہ کتا نہیں رہا، اور چوکیدارے کے لیے جو کتا رکھا ہے وہ کتا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھو، جس حدیث میں 3 چیزوں کو ناجائز کہا اس میں کتے کی تقسیم آ گئی کہ اس کو فقہاء کہتے ہیں اور محدثین کلب معذور، وہ کتا جس کے پالنے کی اجازت ہے۔ کتا پالنے کی 2 سزائیں ہیں، ایک تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس شخص کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قیراط گھٹے گا، 1 چٹان نیکی روز کاٹی جائے گی۔
گویا KMC والے جو بعض جانوروں کی لائسنس دیتے اور فیس لیتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث سے ہو رہا ہے۔ تو محدثین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حدیث میں 3 چیزوں کی حرمت آئی اور کتے میں پھر استثناء آ گیا، تو پتہ چلا کہ تصویر میں اور جنوبی میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے فرشتے نہیں آئے گے۔ اب یہ مسئلہ فقہی ہے کہ ایک حدیث میں خود استثناء آ چکا ہے، الا کلب صید او زرع او ماشیہ، هل يجوز فی نوعیہ استثناء ام لا؟ اس کے 2 نوع جو اور بیان ہوئے ہیں، جنوبی اور تصویر۔ اللہ اکبر، هذه مسألة معترکہ بین العلم والعلماء، علی العالم المتبصر ان يتبصر فیہ بإمعان ودقت نظر۔ اللہ، بہرحال یہ مسئلہ یہی رہنے دو اور تصویریں مت بنواؤ۔ طالب علموں میں بھی بعض ایسا ذوق شوق آ گیا کہ یہ تصویریں بناتے ہیں۔ میرے ایک شاگرد تھا، یہی سے فاضل تھا، اس کے ولیمے میں بڑے دھوم دھام سے میں بلایا، ہم چلے گئے، شہر بھر کے علماء تھے، میں ہی بڑا خوش تھا، تھوڑا سا متلڈر قسم کا، سیاست کی وہ تھی اس میں جذبات تھا، لیکن تصویر نہیں بنوائی۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد تو اتنی تصویریں بنی کہ 2-3 گھنٹے تک تصویریں بنتی۔ اچھا کیا میں ہڈے رکھا جو سورج تیرے سے ما ملاقات کرا روا ما دی تو میں لکه دنن د بانس کوټی راکړه دا قیمتي کوټی په ماته دي حال ته کوټیو کې ته واپس منډا یہ ایمان ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ناجائز پر آپ کیسے رضامند ہو؟ آپ نے اپنے بھی علم پڑھا ہے، طلبہ دور حدیث کر لیتے ہیں، پھر ختم بخاری کے دن مسجد اور مدرسے کے باہر سیروں کا بازار لگتا ہے، صوبہ سرحد اور یہاں سندھ میں سیروں کا بازار۔ یہ شیخ الحدیث نے نہیں کہا تھا کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں خوشی کے موقع پر سیریں پہننا بدعت ہے؟ یہ ہمارے یہاں غیر اختلافی متفق مسئلہ ہے۔ پورا سال آپ نے بخاری ترمذی پڑھائی، ان کو دین نہیں سکھایا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہی تو مطلب ہے اس کا کہ آپ پڑھیں اور عمل نہ کریں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، خریسا گرب مکہ روت چوبیا ادھنوز خرباش۔ یہ د مکی په بزرگئی کې اس شک نشتا ولی خربا جنشی پتوا۔ مشرکین کے ہاں بزرگان دین کے ساتھ احترام اور عقیدت کے نتیجے میں ان کے پوجے کے شکار ہو گئے تھے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات اور منات اور عزا ان کے بڑے بڑی مورتیاں تھیں۔ لات اللہ، بخاری شریف کتاب التفسیر میں اس آیت کے ذیل میں ابن عباس نے کہا ہے اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج۔ اما اللات فکان رجلا صالحا، بدعتیان کہتے ہیں نا، بدعتی بریلوی بتوں والی آیتیں بزرگوں پر فٹ کرتے ہیں، لے
جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ بت ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ، حدیث میں یہ لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو میں پانی پلا ڈال ڈال کر حاجیوں کو پلاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ولی با کرامت بنایا، اور اس زمانے کے بدعتیوں نے پھر ان کا پوجا شروع کر لی. یہی حال منات کا ہے، یہی حال عزا کا ہے. برے آدمی کی بھی کوئی یاد رکھتا ہے، ہمیشہ نیکان زمانہ یاد رکھے جاتے ہیں، پاکان زمانہ. اللہ اب بھی طریقت کے اندر پیران طریقت کا جو احترام ہوتا ہے، مریدین ان کی طرف پیٹ نہیں کرتے، مرید ان کے سامنے قاعدے کی شکل میں بیٹھتا ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہ سب کے سب دسیسے شیطان ہے، سب افتراء علی اللہ والرسول ہے، قطعاً دین کا تقاضا ہے. یہ آداب کا کون سا باب ہے جس سے صحابہ رسول بے خبر رہے؟ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 100 کے آس پاس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، اور دوسری جگہ ابو ہریرہ سے بھی ہے، ما کان احد اکرم عندنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کان شخص، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ہمیں پیغمبر سے بڑھ کر محبوب ہو. ولکن اذا جاء لا نقوم له لأنه كان يكره، لیکن حضرت کی آمد پر ہم قیام نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ ناپسند فرماتے. یہ دیکھیں، یہی روایت شمائل ترمذی میں ہے. بعض اور روایات کی وجہ سے علماء کا اختلاف رہا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس قیام سے مراد وہ قیام ہے جو کچھ اور چیزوں کے ساتھ ہے. جیسے بعض قوموں کی عادت ہے قیام کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھے، کچھ لوگ جھکتے ہیں. نفس قیام جیسے شاگرد استاذ کے لیے، چھوٹا بڑے کے لیے، میزبان مہمان کے لیے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھنا اصل عدم قیام ہے اس حدیث کی وجہ سے. اولا و افضل نہ قیام کرنا ہے. اور جو لوگ مجوز ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ممانعات مقید قیام کی ہے. لا تقوموا لی کما تقوم الاعاجم لملوکہم، میرے لیے ایسا قیام نہ کرو جیسے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے ہیں. وہ تقریباً سجدہ کرتے ہیں، تقریباً سجدہ ہوتا ہے. اور یہاں سے وہ مسئلہ چلا ہے کہ بادشاہ اور بڑوں کی تعظیم میں تعظیمی سجدہ جائز ہے یا ناجائز؟ تعظیمی سجدہ، توبہ توبہ، سجدہ تو سجدہ ہی ہوتا ہے، رہ کیا گیا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک ناکارہ آدمی ایران سے آیا، اس کا نام تھا مبارک، اور اس کے بیٹے تھے فیضی وغیرہ، بڑے ٹھیک ٹھاک مولوی پڑے ہوئے تھے. لیکن افسوس کہ اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے. اس فیضی نے قرآن کی ایک ترجمہ و تفسیر لکھی ہے سواتع الالہام کے نام سے، ابو الحسن فیضی. 3 جلدوں میں سواتع الالہام اول سے اخیر تک کوئی نقطہ نہیں ہے. با، نون، جیم، تے، سے، یہ خے، یہ نہیں ہے، اس کے بغیر عربی. آپ اپنی زبان پشتو یا اردو میں بغیر نقطوں کے بات کر لیں، ذرا سارا دن بھوکے رہیں گے، کیونکہ پانی نہیں کہنا ہے، اس میں نقطے آ رہے ہیں.
روٹی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹے آ رہا ہے. اپنی بولی میں آپ نہیں بول سکتے. اور اس نے پرائی بولی کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی اور علمی تفسیر لکھی. لیکن اس نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کے دربار پر علماء کا سخت غلبہ تھا. اکبر بادشاہ بہت تقوادار و پرہیزگار تھا. گھوڑے پر راستے میں چلتے تھے، عالم کو دیکھ لیتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے. ایسی بہترین تربیت شاہی خاندان نے کی تھی. اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دربار ہند میں لکھا ہوا ہے مسجد میں آ کر خود جھاڑو لگاتے. ایک دفعہ تھوڑی دیر کی. لیکن ایران اینڈ کمپنی کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ابوالحسن فیضی کو کہا کہ ابوالحسن فیضی نے ان کو آ کے کہا کہ یہ وہ علماء نہیں ہیں، یہ تو بیکار لوگ ہیں اور یہ تو دین کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کو برباد کر لیا. وہ جن کو ورثۃ الانبیاء کہا ہے، قرآن و سنت ہے، وہ اور شان کے لوگ تھے، وہ ان میں ایک بھی نہیں ہے. پھر ایسا وقت آیا کہ اکبر بادشاہ علماء کو کشتی میں بٹھاتے تھے اور دریا میں چھوڑاتے تھے. بے انتہا علماء کو مار ڈالا. اس وقت اکبر بادشاہ کو یہ فتویٰ بھی دیا گیا کہ رعایا کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص دربار میں آئے وہ آپ کا سجدہ کرے. سجدہ کیسے کرے گا؟ تو آنے کا راستہ بنایا گیا کہ اس سے جب آدمی نیچے اترتا تھا تو بادشاہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، پہلے اس کا سر اس کے پیروں میں آ جاتا اور وہ سلطنت اسلامی جس کے لیے بابر رشدان اور مرغینان سے چلا تھا اور وہ اسلامی سلطنت جس کے لیے ہمایون نے سندھ میں مارے کھائی تھی، وہ سب کا سب شرک اور کفر کی نظر ہو گیا. اور اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کا مقام اور مرتبہ ابو حنیفہ و شافعی سے کم نہیں ہے، آپ جو کہے وہ دین ہوگا، اولو الامر ہے، آپ کی اطاعت فرض ہے. بادشاہ نے کہا اتحاد الادیان کرتے ہیں، ہندو سکھ جتنے تھے، ڈوگرے بوچھڑے مسلمان سب آپس میں ایک ہیں. مسلمانوں کو کہا اپنی بیٹیاں ہندوؤں کو دے، مسلمان لڑکوں سے کہا ہندو چھوکریوں سے شادیاں کرو، اور پابندی لگا دی کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی، کیونکہ ہندو مت میں گائے کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے. اور 9 آدمی دربار میں ایسے بٹھائے جس کو بقول عبید اللہ سندھی کے نیشنل کونسل کے طور پر ظاہر کیا. اس کا نام تھا نورتن اور بادشاہ کے نظریے کو کہتے تھے دین الہی. اور ابوالحسن فیضی کمبخت نے اکبر بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ سو رہے تھے، آپ کے اوپر الہام آ رہا تھا لیکن آپ سو رہے تھے. کیا الہام تھا؟ کہ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر. عربی میں کتنا ماہر ہے، دیکھو شیطان کو دیکھو. یہ الہام آیا ہے اور میں نے جلدی جلدی لکھ لیا کہ بادشاہ سلامت کا الہام. پتہ نہیں احتلام ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا. یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر. قرآن کی آیت سے شرم نہیں آئی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. بادشاہ نے حکم دے دیا گائے نہیں کاٹو. خیر دربار ہند نام کی کتاب اس میں سب خرافات اس کی لکھی ہے، نورتن اور دین الہی جادو ہے. اور اکبر بادشاہ کا کلمہ پڑھا جانے لگا، لا الہ الا اللہ جلال الدین اکبر خلیفۃ اللہ. ظالم ہو گیا. بادشاہان تو غلط ڈب پہ چل پڑتے ہیں. جب یہ خرافات بکھرنے لگی
تو ہندوستان کے دور سائڈ سے سرہند سے ایک موحد عالم شیخ احمد اس نے جھنڈا اٹھایا، خبردار بادشاہ کافر، اس کے نورتن واجب القتل اور اس کے تمام نظریات کفریہ۔ شیخ احمد سرہندی نے سرہند سے علم اٹھایا اور چل پڑا۔ بادشاہ کو اطلاع مل گئی، لیکن بادشاہ کو کہا گیا کہ توجہ نہ دیں، توجہ سے لوگ سب متوجہ ہو جائیں گے۔ اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر اس کی جگہ تخت نشین ہوا، اور جہانگیر بادشاہ کو کہا گیا کہ شیخ احمد سرہندی یہ آپ کے والد کے سخت مخالف ہیں، دشمن، اس کا علاج ضروری ہے، اور اب وہ دربار تک قریب ہو رہا، اس کی تقریر اور تبلیغ دربار تک آ رہی۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ دربار میں بلا لے، ان سے عہد و پیمان لیتے، خلاف نہ کرے، بلاؤ۔ شیخ احمد سرہندی کو کہا گیا کہ آ جائیے۔ حضرت تشریف لائے۔ جب تشریف لائیں اور دیکھا کہ داخل ہونے کا جو گیٹ ہے سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، شما بدولت بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت نے کہا صبر کرو۔ بیٹھ گئے، پہلے ٹانگیں اندر کر دی اور پھر سر داخل کیا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ کے تخت اور آپ کی طرف ٹانگیں کی، اور شیخ احمد سرہندی مجدد کو کہا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے۔ یہ سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، یہ غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا تعظیمی سجدہ بادشاہ کا حق ہے، آپ نے فرمایا سجدہ جب بھی ہوگا تعبد کا ہوگا، تعظیم سجدے میں نہیں ہے، صحابہ نے محمد رسول اللہ کا سجدہ نہیں کیا، لہذا میں محمدی ہوں، رسول اکرم کو پوری کائنات کا ہادی و مہتدی مانتا ہوں، اس کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہم جو کر رہے ہیں کا غلط کر رہے ہیں۔ یہ دربار میں علماء بیٹھے، حضرت نے فرمایا یہ سب چاپلوس ہے، یہ کاسلیس ہے، اور یہ 10 منٹ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ان میں سے کسی ایک کا سجدہ ہوا ہے؟ یہ جواب دے، انہوں نے کہا نہ۔ کہا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد میں سے کسی کا سجدہ ہوا ہے؟ کہا نہ۔ کہا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان بزرگوں کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کا سجدہ کیا ہے تعظیم؟ کہا نہ۔ کہا چاروں سلسلوں میں کسی ایک بزرگ نے سجدے کو جائز کہا ہے؟ کہ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں کہ آپ کو بہکار ہے اور آپ کے والد کو بے دین دنیا سے گزارا ہے؟ بادشاہ غصہ ہو گیا، سمجھ تو گیا کہ آدمی پختہ ہے، غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا جلالت الملک کی توہین کی۔ آپ نے کہا جلالت الملک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ دربار میں توحید کا ایک سالار اللہ کی وحدت اور الوہیت کی غیرت پر بھرے دربار میں تنہا گفتگو کرنا۔ بادشاہ نے کہا مارو اس کی گردن، جلاد سے کہا اٹھو گردن مارو۔ وزیر اعظم تھا پورے ملک کا، نظام الملک، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا صبر صبر، ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اس مولوی کو اگر قتل کر لیا، ہندوستان ہاتھ سے گیا شام تک، یہ غزو یہ میدان ہمیں اس کا پتہ ہے بھائی، پورا جہان اس کے ساتھ، سارے علماء اس کے فتوے کے پابند ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بے ادبی کر رہا ہے، نظام الملک نے کہا
تقریریں بہت کی ہے، دماغ خشک ہو گیا ہے۔ گوالیار کے قلعے میں بند کر دوں گا، نظر بند کر لوں گا، جب تک توبہ نہیں کرے گا آنے نہیں دوں گا، اور یہ اچھا رہے گا، وہ مارنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ در حقیقت نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ ہے، بتا تو نہیں سکتے، حضرت شیخ کا خلیفہ ہے، بیت ہے۔ نر پیر کے مرید نر ہوتے ہیں، دل کا پیران داغلی ٹیزن کسی کی سپائی تیر شیندے دن نہ منڈے گی۔ اور دربار دیکھو کیسے جہانگیر کی جہانگیری کو ایسا ہلا دیا ہے، چاروں طرف وزراء اور علماء کے چہروں پر آنسوؤں کی لڑیاں ہیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر لیا۔ یہ خبر پھیل گئی ملک میں۔ پشاور کابل کا گورنر تھا مابت خان، جس نے جامع مسجد مابت خان پشاور بنائی، اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا، جہانگیر کی سلطنت ختم، ہم جہانگیر کے گورنر نہیں ہیں، ہم آزاد حکومت کے ماننے والے۔ اور خانہ خانہ بنگالہ میں تھے، خانہ خانہ اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا۔ اور خان اعظم پنجاب کے گورنر تھے، اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا۔ تینوں مجدد کے مرید کہ ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت کو بڑے دربار کے اندر ناحق بے عزت کیا، اور ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے۔ جہانگیر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ملک تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نظام الملک نے کہا یہ تو آپ نے خالی جیل میں ڈالا ہے، قتل کر دیتے پھر حشر دیکھ لیتے۔ جہانگیر بادشاہ ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا۔ یہ تینوں مابت خان پشاور سے فوج لے کے آیا، خانہ خانہ بنگال سے، اور خان اعظم تو پنجاب میں تھا ہی۔ دریائے جیلم کے کنارے سفارائی ہو گئی، گمسان کی جنگ ہو گئی، بادشاہ کو شکست ہو گئی، اس کی فوج بھاگ گئی اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا، اور انہوں نے گرفتار کر کے اور جہانگیر کی جہانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا، اور مجدد کو خط لکھا